اب ایک چیز جس کی خامی پائی جاتی ہے، وہ اقبال کہتے ہیں نا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ اب اس کی طرف آئیں، نیو یارک ٹائمز، چلیں، گلف وار ہوئی، اسرائیل نے بری طرح شکست دی، تمام عرب ممالک کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کو بنے کچھ عرصہ ہوا تھا، تو ہوا کیا کہ اس کی جو وزیر اعظم تھی گولڈا مائر، اس سے نیو یارک ٹائم ایک بین الاقوامی سطح کا اخبار ہے، اس کا نمائندہ پوچھتا ہے آپ نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، سب کچھ بیچ دیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، اور امریکہ سے اسلحہ خریدا، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اب سنیں، وہ کہتی ہے میں جب رسول اللہ مسلمانوں کے نبی کو پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے سیکھ لیا یہ بات۔ کہتے ہیں کیسے سیکھا آپ نے؟ وہ اب سنیں غور سے، وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ مجھے یہ سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، مسلمان اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ دوستان ذی وقار، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حضرت 2 کام ہوئے، مسلمانوں کو کیسے شکست دی جائے۔ انگریز نے کہا 2 کام کرو، ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ جہاد کی نفی میں کتابیں لکھے کہ دور حاضر میں جہاد جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ سب سے امپورٹنٹ کام جو اسے سونپا گیا۔ اور نمبر 2، دل سے عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو۔ علامہ کفایت علی کافی کو جب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا جنگ آزادی میں، تو انہیں کہا گیا یہ فتویٰ واپس لے لیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، ہم معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے نا، چھوڑنے کے لیے تو نہیں پڑھا۔ تو ان کے سامنے علماء کو توپوں سے باندھا گیا اور پھر ان کے چیتھڑے اڑائے گئے، دنیا نے دیکھا۔ پھر علامہ کفایت علی کافی سے کہا فتویٰ واپس لو، انہوں نے نہیں لیا۔ اب سنیں، وہ بزرگ تھے، ان کی قمیض اتاری گئی اور استریاں پھیری گئیں، اور وہ استریاں یہ ڈالنس والی نہیں ہے بیٹا میرے بھائیوں، وہ استریاں جو ہیں وہ اس میں کوئلہ ڈالا جاتا تھا، بہت بھاری وزنی، اپنے دادی نانی سے پوچھئے گا، یہ بزرگ جانتے ہیں۔ وہ استریاں پھیری گئیں، پھر مرچیں پھینکی گئیں ان کے، وہ جب چمڑی اتر گئی، پھر استریاں پھیری گئیں، پھر انہیں جب پھانسی کے پھندے پہ اگلے دن لے کے جایا جا رہا تھا، پھر تر و تازہ ہو کے دبنگ طریقے سے جا رہے تھے، اور تب یہ نعتیہ کلامات لکھے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے۔ تو انگریز نے کہا کیسے مسلمان کو شکست دو؟ وہ ایسے شکست دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور پھر ان کے بڑے بڑے سرداروں، نوابوں، شیخوں کو عورت اور شراب کا عادی کر دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہماری تلواریں ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آ رہی ہیں۔ ایوبی نے کہا کہ جب مسلمان کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جاتی ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے اور وہ حکمران بے غیرت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تلواریں کشمیر، برما اور فلسطین کے لیے نہیں اٹھتی۔ اب میسج کیا ہے آخر میں؟ جو پیغام میں دے کے جانا چاہتا ہوں، جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے بالخصوص کہ آنے والی نسلوں کی تربیت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں کہ بچہ تمہارے ہیروز وہ نہیں ہے جو نصاب میں زبردستی تمہیں پڑھائے جاتے ہیں، تمہارا ہیرو وہ ہے جو محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط کے پیچھے آ کے سندھ پہ چڑھائی کر چکا تھا۔ تمہارا ہیرو وہ ہے جو طارق بن زیاد کی صورت میں جب اس نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر 10 گنا بڑا ہے اور واپسی کا رستہ صرف کشتیوں کے ذریعے جانا ہے، تو اس نے کشتیاں جلا دیں اور شہادت کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا، پیچھے رخ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ تب جا کے جہادی اولادیں پیدا ہوں گی۔ اور تمہارا رول ماڈل وہ صلاح الدین ایوبی ہے کہ شام سے مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا۔ اب دیکھیں
اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر غیرت کا درس کب دیتا ہے؟ شام سے مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو اسے صلیبیوں نے روک دیا، عیسائیوں نے، اور مسلمانوں کو تذلیل کا نشانہ بنا کے اس صلیبی جنرل نے کہا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد، بلاؤ انہیں تمہاری مدد کے لیے آئیں۔ جب ایوبی کو یہ پیغام پہنچا تو وہ غیظ و غضب سے اٹھ گئے اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ مجھے تب تک شہادت نہ دے جب تک میں 2 کام نہیں کرتا۔ نمبر 1، جب تک میں بیت المقدس فتح نہیں کرتا، اور نمبر 2، جب تک میں اس گستاخ سے بدلہ نہیں لے لیتا تب تک مجھے موت نہ دیں۔ 2 سال سکون کی نیند نہیں سو سکے۔ یہ عالم تھا اس عاشق رسول کا، اس چیف آف آرمی سٹاف کا۔ یہ ہوتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف، دلیر، دبنگ۔ بیت المقدس فتح کیا گیا، تمام صلیبی جرنیلوں کو لائنوں میں بٹھایا گیا۔ اسلام کیونکہ امن کا درس دیتا ہے اس لیے تمام صلیبی جرنیلوں کو پانی پلا کے اپنی امان میں لے لیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے کہ جب اس صلیبی جرنیل کو دیکھا جس نے گستاخی کی تھی تو ایوبی پھر اٹھ گئے غصے سے اور کہا تو وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیج دیا۔ آج اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ تمہارا رول ماڈل نور الدین زنگی ہے جس نے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے پھرتے تھے، رسول اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ اسی لیے آج اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت سے جئیں، دنیا آپ کو بھکاری نہ سمجھے، دنیا آپ کو کمتر نہ سمجھے، دنیا آپ کو اپنا غلام نہ سمجھے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو کیا ہے گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو پھر سناؤ تم قصہ حسین کا۔ آج بچوں کو حضرت سیدہ سکینہ کے بارے میں بتائیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی دلیری کے بارے میں۔ آج بچوں کو بتائیں اپنی بیٹیوں کو کہ تمہاری رول ماڈل حضرت رابعہ بصری ہیں، حضرت ام عمارہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ہیں۔ اور ایک بات